ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين والدين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقا نامدار مدنی تاجران دونوں عالم مختار سرکار احمد پرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظران آئے ہدیہ تشکر پیش کریں بلند آواز سے پڑھیں کلمات اللہ بابو سائیڈ ہے بیٹھیا تو آگے بیٹھیا پیچھے بابو آگے کے ساتھ اب تو جلدی کے ساتھ تھوڑی دیر کی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیر نہیں بس 10-15 منٹ بچے بھی اور بڑے بھی تھوڑا خاموشی سے سنیں. جس آیت مقدسہ مطہرہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ترجمہ یہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے اسی کا فضل اور اسی کی رحمت تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ 28 پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک اللہ خوشی پر اضافہ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل اگر شامل حال ہو جائے کسی خوشی میں تو فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے. فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائے. سبحان اللہ. یعنی مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہے خوشیوں پر اضافہ کرنے والوں کو. یعنی اب آپ کے گھر شادی بیاہ ہوتی ہے, آپ کے گھر کوئی بچہ تولد ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ خوشی مناتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو آپ خوشی مناتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز کا انعقاد ہوتا ہے تو آپ گھر میں خوشی کا انعقاد کرتے ہیں. تو گویا خوشی کا جب انعقاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم اپنے گھر میں دنیاوی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو, شادی میں شادی کی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو شادی کی خوشی مناؤ. بس دائرے کے اندر رہ کر منانا, دائرے کے باہر مت نکلنا. اگر دائرے سے باہر نکل جاؤ گے تو وہ خوشی مجھے پسند نہیں, میری ذات کو وہ خوشی پسند نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو جب تم خوشی منانے پر آ جاؤ ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک اللہ خوشیوں پر اضافہ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ فرماتا ہے کہ جس خوشی میں میرا فضل شامل ہو جائے, جس خوشی میں میری رحمت شامل ہو جائے, میرا فضل میری رحمت جس خوشی میں شامل ہو جائے پھر اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. فلیفرحوا چاہیے کہ تمہیں اس پر خوشی پر خوشیاں منانا چاہیے. بہت خوب. سبحان اللہ. 2 بار نہیں, ہزاروں بار اس پر خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ لوگوں اب میں حکم دے رہا ہوں کہ میرا جس میں فضل شامل ہو جائے, میری رحمت جس میں شامل حال ہو جائے تو چاہیے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی میں مبعوث کیے گئے. جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں دنیا میں نے تمہیں ہزار نعمتوں سے مزین کر رکھا ہے, طرح طرح کی نعمتوں سے دے رکھا ہے. ہزاروں نعمتوں کا لطف تم دنیا میں اٹھا رہے ہو, طرح طرح کی نعمتیں لے رہے ہو. اے جیزان ملت اسلامیہ آپ اگر اندازہ لگائیں کہ آپ کا سراپا نعمت تو دور کی بات ہے, آپ کا سراپا خود ایک نعمت ہے.
گویا آپ کی ایک بہترین اعلیٰ قسم کی نعمت ہے، سر کے بال اعلیٰ قسم کی نعمت ہے، ہاتھ اعلیٰ قسم کی نعمت ہے، پیر اعلیٰ قسم کی نعمت ہے۔ اور اگر ان نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، پرکھ کر دیکھنا چاہتے ہو، تو جن کے پاس ہاتھ نہیں ان سے پوچھ کر بتاؤ کیا انسان تمہارے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے تمہیں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اے انسان بتاؤ، جس کے پاس ایک آنکھ نہیں ہے اس ایک آنکھ والے سے پوچھو اور بتاؤ کہ انسان تمہارے پاس اگر دو آنکھ ہوتی تو تم کس انداز سے خوشی مناتے؟ وہ انسان کہتا نظر آتا، اے انسان میرے پاس اگر کاش دونوں آنکھیں ہوتی تو میں دنیا کا لطف اٹھاتا، میں دنیا کو اچھی نگاہ سے دیکھتا۔ اے انسان اگر میرے پاس دونوں ہاتھ ہوتے تو میں دونوں ہاتھوں کی کمیوں کو محسوس نہ کرتا، دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اے انسان جس کے پاس ایک پیر نہیں، ایک پیر سے چلتا ہے، اس کو تکلیف کا کتنی احساس ہوتا ہے؟ وہ انسان سے پوچھو، وہ انسان کہے گا کہ اے انسان اگر میرے پاس دونوں پیر ہوتے تو میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا۔ گویا تمہارے پاس سراپا نعمتوں کا معجزہ ہے، سراپا نعمتوں کا معجزن ہے، خزانہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتوں کو دے کر تمہیں مسکن کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ہر ایک نعمتوں کے بارے میں سوال و جواب بھی ہوگا۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں آنکھ جیسی نعمت دی، میں نے تمہیں ہاتھ جیسے نعمت دی، میں نے تمہیں پیر جیسے نعمت دی، میں نے تمہیں چہرہ جیسی نعمت دیا، ایک خوبصورت چہرہ، ایک خوبصورت شکل دی۔ اے لوگوں میں نے ہزاروں نعمتیں دے کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں میں نے تمہیں ایک نعمت دی، اس نعمت کو دے کر احسان کیا، میں نے فلاں نعمت کو دے کر احسان کیا، میں نے فلاں نعمتوں کو دے کر احسان کیا۔ کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا اے انسان میں نے تمہیں دنیا میں خوبصورت چہرہ دے کر بھیجا لہذا میں نے احسان کیا، میں نے تمہیں خوبصورت دو آنکھیں عطا کی، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، نہیں فرمایا اے انسان میں نے تمہیں خوبصورت انداز دیا، بولنے کا انداز دیا، چلنے کا بہترین انداز دیا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہارے اوپر میں نے احسان کیا۔ مگر جب باری آئی محبوب خدا کی، محبوب داور کی، رب کائنات کے محبوب کی، میرے مولا کے محبوب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہارے نزدیک بھیج دیا ہے، تو گویا بھیج کر میں نے تمہارے اوپر احسان عظیم فرما دیا۔ لوگوں تمہیں ہزاروں نعمتوں سے مسکن کیا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہارے اوپر احسان کیا، مگر جب محبوب کی باری آئی محبوب کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ جانتے ہیں وہ محبوب جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، وہ محبوب جو دنیا میں تشریف لاتا ہے، وہ محبوب جو دنیا میں محبوب کی آمد ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا جانے کا وقت ہو چکا ہے، میرے محبوب کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا اے رات اے دن اب تم تیار ہو جاؤ۔ اے رات یہ تم مت سمجھنا کہ تمہارے اندر میں اپنا محبوب بھیجوں گا، اے دن کے اجالو تم اس بات پر فخر مت کرنا کہ میں تمہارے دن کے اجالے میں محبوب کو بھیجوں گا، نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں نہ رات میں اپنا محبوب بھیجوں گا نہ دن میں اپنا محبوب بھیجوں گا، ایسا وقت سہانا لیا کہ نہ رات کی شکایت رہی نہ دن کی شکایت رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات جا رہی ہوتی ہے اور دن کا اجالا آ رہا ہوتا ہے، اسی درمیان میں اپنا محبوب کو نازل فرما دیا اور فرمایا کہ لو رات نے بھی شکایت کا موقع ختم کر دیا، دن نے بھی شکایت کا موقع ختم کر دیا، محبوب کو ایسی سہانی گھڑی میں بھیج دیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کھڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس محبوب کی تشریف
پاوری ہو رہی ہے، محبوب دنیا میں تشریف لائے اور حالات دیکھتے ہیں۔ بچہ عام طور پر پیدا ہوتا ہے تو ناف لے کر پیدا ہوتا ہے، عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون آلود پیدا ہوتا ہے، عام بچہ پیدا ہوتا ہے جسم سے بو عجیب کی بو آتی ہے، مگر جب داعیہ کہتی ہے، حضرت شفا داعیہ نام ہے حضرت شفا، وہ کہتی ہے کہ جب بچے کا تولد ہوتا ہے، میں نے ہاتھوں میں بچے کو لیا اور لینے کے بعد کپڑے سے پہنچنے کی تیاری کی، اللہ اللہ داعیہ کہتی ہے کہ میں نے بچوں کو تیاری کی پہنچنے کی، ایسا لگتا تھا بچے کو کیا صاف کروں، ایسا لگتا تھا بچہ ہمیں صاف کر رہا ہے، بچے کو ہم صاف نہیں کر رہے، بچے ہمیں صاف کر رہا ہے، بچے کو لے کر ایک عجیب سی دنیا دار بچوں کے عجیب سی بو آتی ہے، مگر جب دیکھا کہ بچے کے اندر بو نہیں بلکہ بچہ خوشبودار پیدا ہوتا ہے، اللہ اللہ بچے کو جب دیکھا دنیا کا بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے، مگر جب نبی پاک دنیا میں آتے ہیں تو رب حفظ امتی کی صدائیں لے کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام بچوں کی طرح نہیں، میرا نبی دنیا میں آتا ہے تو ناف بریدہ، ناف کٹا ہوا، اور میرا نبی آتا ہے تو خوشبو عجیب سی خوشبو لے کر کے آتا ہے، عام بچوں کی طرح نہیں۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے روتا گڑ گڑاتا دنیا میں آتا ہے، عام بچہ آتا ہے روتا بلکتا دنیا میں آتا ہے، مگر نبی کی بات ہے، نبی کی برات ہے، نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو نبی رب حفظ امتی کہتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، ایک امتی بروز میدان محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا اور ساری زندگی عبادت میں گزری اس امتی کی، حد بلوغت سے لے کر مرتے دم تک عبادت ریاضت میں گزاری، اور بروز میدان محشر وہ التجا کرے گا پروردگار اور لوگوں کی طرح حکم دے رہا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو جنت میں چلا جا، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے زندگی بھر ہماری عبادت اور ریاضت کی، نفلوں کے ذریعے، فرضوں کے ذریعے، خیرات صدقات کے ذریعے، ہر طریقے سے تو نے عبادت کی، اس لیے ہم تمہیں آج جنت پہنچ گئے، جنت میں چلا جا۔ وہ انسان کہے گا کہ اے پروردگار بس اتنی سی بات، ایک انسان ایسا بھی ہے کہ ساری زندگی برائیوں میں گزاری اور مرنے سے پہلے وہ انسان کوئی نیک عمل کر جاتا ہے، اس نیک عمل کے بدلے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے بھی وہی حکم جاری فرماتا ہے، اور میں ایک انسان میں کہ ساری زندگی عبادتوں میں گزاری اور کتنا بڑا بولیں گے، دونوں میں اندر کیا رہا، ایک طرف زندگی بھر کی عبادت اور ایک طرف ایک نیکی، مولا یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا انصاف ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے انسان، فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اب انصاف کیا جائے، اب تک تو میرا فضل تھا، اب تک تو میری رحمت شامل حال تھی، جو میں نے کہہ دیا انسان جا تیرے لیے ٹھکانہ جنت ہے، مگر اس انسان نے ہمیں کہا ہے، ہمیں ہماری رحمت کو للکارا ہے کہ پروردگار تو انصاف نہیں کر رہا ہے، ایک انسان مرنے سے پہلے ایک نیکی کے عوض جنت کا پروانہ ملتا ہے، اور میں زندگی بھر کی عبادت میری اور مجھے بھی وہی جنت کا پروانہ، اس کے علاوہ مجھے کوئی انعام نہیں دیا جا رہا، تو فرق کیا رہ گیا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اب اس کا انصاف ہونا چاہیے، ان کا حساب ہونا چاہیے۔ فرشتوں سے کہا، فرمایا فرشتے اس کی ایک آنکھ نکال کر، ایک آنکھ نکالو اور ترازو پر رکھو، ایک پلڑے پر رکھ دو، ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی بھر کی عبادت دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جاتا ہے، اور حالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جب آنکھ ایک پلڑے پر رکھی جاتی ہے وہ ایک آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، زندگی بھر کی عبادت ہلکی پڑ جاتی ہے، اور
عبادتوں کو ہلکی دیکھ کر وہ انسان نادم ہوتا ہے، حیران پریشان ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں گنہگار ہوں، عصیانشیار ہوں، خطا کار ہوں، مولا غلطی پہ غلطی کر رہا ہوں، مولا مجھے اسی بات کو مان کر جنت میں چلے جانا چاہیے تھا، میں نے انصاف کو للکارا ہے، میں نے تیرے عدل کو للکارا ہے، اے میرے مالک و مولا میں نے تیرے عدل کو للکارا ہے، مجھے عدل کو للکارنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا، حکم جاری فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اب تک یہ ہمارے رحمت شامل حال تھی، ہم نے ان کو جنت عطا کیا تھا مگر جنت ان کو قبول نہ تھی، اور کچھ مانگ رہا تھا، ان کو فخر تھا اپنی عبادتوں پر، غرور تھا اپنی عبادت و ریاضتوں پر، اس لیے ہم نے انصاف کیا تو ایک آنکھ کی بھی نعمت ان کی عبادتوں نے چکا نہ پائی، لہذا اے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب حکم ہوا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ، اب وہ انسان گڑ گڑا رہا ہے، آرزویں کر رہا ہے، پروردگار ہم سے غلطی ہوئی،